یہ بیان فرمائیے گا، کہا جاتا ہے کہ جس طرح حرم کعبہ یہاں موجود ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے، کوئی فرشتوں کا بھی قبلہ ہے؟ بیت معمور بعض روایتوں میں ذکر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا میں دکھایا گیا، اسراء و معراج کی روایت میں بھی تھا، تو وہ جو خواب میں بیت معمور دکھایا گیا اس کے بارے میں کہا گیا کہ فرشتے اس کے گرد ہوتے ہیں، تو کیا ان کا فرشتوں کا کوئی حرم، کوئی کعبہ الگ سے آسمانوں پہ موجود ہے؟ بعض روایتوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے، ان روایتوں کو روایت کی بنیاد پر دیکھنا چاہیے۔ اگر رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت درست ہے تو عقلاً کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک مرکز بنایا ہے کہ جو گویا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی علامت بن جاتا ہے، تو ایسا ہی معاملہ جنات کے ساتھ ہو، ایسا ہی معاملہ فرشتوں کے ساتھ ہو، تو اس میں عقلاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی کائنات کی طرف کسی بات کی اگر آپ نسبت کرتے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ آپ کے پاس یا تو قرآن کا بیان ہو، اور اگر روایت ہے تو پھر اس کو تحقیق کی کسوٹی پر پرکھ کر آپ یہ فیصلہ کریں کہ ظن غالب یہی ہے کہ یہ بات درست فرمائی گئی، حضور کی طرف اس کی نسبت درست ہے۔ جب اطمینان ہو جائے تو بیان کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ اس میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ عام طور پر جو قرآن مجید میں آ گیا ہے والبیت المعمور، اس کے تحت لوگوں نے یہ روایتیں نقل کر دی ہیں۔ وہاں بیت المعمور سے مراد زمین ہے، اور یہ آباد گھر اوپر آسمان ہے جو ڈنڈار پڑا ہوا ہے، سیارے ستارے آپ کا نظام شمسی سب کے سب مٹی کے ڈھیر ہیں، اور دوسری جانب یہ زمین ہے کہ جس کو اللہ نے زندگی دی ہے اور آباد کیا ہے، تو اس کو البیت المعمور کہا ہے۔ اس پر اگر آپ چاہیں تو میری تفسیر البیان میں بھی، اور چاہیں تو استاد امام کی تفسیر میں بھی پوری بحث پڑھ لیں، تو یہاں کسی آسمان کے کعبے کا ذکر نہیں ہے، روایتوں کو بس دیکھ لینا چاہیے۔